वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं और हम तो यही कोशिश करते हैं कि जितने भी हेल्दी चीज़ें होती हैं या हेल्दी खाने होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाए, फिर ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ दोबारा से लेकर जाया जाए, उनकी जो कह लें कि इम्पॉर्टेंस है उनको उजागर किया जाए। और आजकल वैसे भी आपको पता है मार्केट में भी आप जाते हैं तो अलग से ऑर्गेनिक चीज़ों का काउंटर लगा हुआ होता है और लोग अब प्रेफर भी कर रहे होते हैं घर में कोई ग्रॉसरी लेकर आई जाए, कोई खाने वाली चीज़ लेकर आई जाए तो ऑर्गेनिक ही हो। वो बाकी प्रोसेस चीज़ें हैं ना वो अब बहुत कम हो गई हैं। अच्छा, अब शहद एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर कोई कर रहा होता है, हमारे घरों में भी होती है। शहद का जो कह लें कि ज़िक्र है वो कुरान मजीद में भी आया हुआ है। अब शहद के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन से, मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाती हैं, अनटिल अनलेस वो आपको प्योर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन अभी रीसेंट रिसर्च हुई है, उसमें ये बताया गया है कि बच्चों के लिए, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं या 1 साल के बच्चे, उनके लिए शहद का इस्तेमाल मुज़र सेहत भी हो सकता है, ख़तरनाक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी इन्फेक्शन हो सकते हैं या ऐसी कौन से इन्फेक्शन हैं जिनमें हमें इस्तेमाल करना चाहिए शहद का, और बच्चों को किस तरह इस्तेमाल करा सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। और इस पर बात करने के लिए खदीजा अवान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, उनसे बात करेंगे। खदीजा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खदीजा, सबसे पहले शहद के ऊपर बात कर लेते हैं, उस पर आने से पहले कि उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। शहद के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस पे जाएंगे। अच्छा, वैसे तो शहद की जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको लेकर हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा है, सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, और ये शुगर का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत एक हेल्दी सोर्स ऑफ शुगर है, आपके शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, और ये एक बहुत सुपर फूड कंसीडर किया जाता है। और सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं बल्कि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो शहद है वो एक लग्जरी कंसीडर होता है, जिसके भी वो क्यूजीन में शामिल हो या जिसके भी वो दस्तरख्वान में शामिल हो। और शहद के बहुत से फ़वाइद हैं आपकी हेल्थ को लेके, आपकी गट हेल्थ को लेके, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। तो शहद के तो अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो बहुत से फ़वाइद हैं। स्पेशली विंटर्स में ये बहुत ज़्यादा आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इस तरह से बढ़ाता है कि आपको नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, इन चीज़ों से ये बचाता है। और इसमें जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आपको नज़ला, ज़ुकाम और ये जो गाहे बगाहे एलर्जीज़ होती रहती हैं, या बच्चों का ये जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि उनको जी डस्ट एलर्जी भी है, उनको ये जो बाहर जब वो निकलते हैं और डिफरेंट जब उनका एक्सपोजर होता है विद द डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया वगैरह या वायरल इन्फेक्शंस वगैरह, तो इन सब को बीट करने के लिए भी शहद जो है वो बहुत मुफीद है। और इवन दो कि पुराने ज़माने में शहद का इस्तेमाल तो है ज़ख्मों को भरने के लिए भी, हीलिंग के लिए भी किया जाता था कि उसका लेप जो है ना वो लगाया जाता था। अगर कोई कट आपको लग गया है, कोई ज़ख्म हो गया है, तो क्योंकि तब ये दवाइयाँ तो नहीं होती थी, तो तब इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हुए जो है ना हीलिंग प्रोसेस भी किया जाता था। क्योंकि शहद का शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, वो ख़राब नहीं होता अगर वो अच्छे तरीके से बड़ा हो, उसको हम कंटामिनेशन से बचा कर रखें। तो एक चीज़ जिसकी इतनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ हो तो वो यही वजह है उसकी इम्पोर्टेंस की कि उसकी शेल्फ लाइफ बहुत है। लेकिन ये भी तो नहीं पता होता ना हमें खतीजा कि हमारे घर में जो शहद आ रहा है या जो हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं वो वाकई असल है, प्योर हनी है भी है कि नहीं है। क्योंकि जो प्योर होगा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और वो फ़ायदा देगा हमें। लेकिन ये आजकल तो हम देख रहे हैं कि जो चीनी भी उसके अंदर मिलाई जा रही होती है, बाकी आर्टिफिशियल चीज़ें भी मिलाई जा रही होती है, तो वो प्योर हनी तो नहीं हमें। बिल्कुल, अभी मैंने जितने भी फ़ायदे बयान किए हैं वो सब ऑर्गेनिक जो है आपका शहद सिर्फ उसके लिए है। इसमें प्रोसेस्ड हनी जौन सा है वो हम नहीं इंक्लूड कर सकते, या आर्टिफिशियली अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जिससे वो प्रिपेयर किया गया है या कोई शॉर्टकट के थ्रू प्रिपेयर किया गया है, तो ये सब फ़ायदे हम उसके लिए नहीं बयान कर रहे। ये सिर्फ उस शहद के लिए जो ऑर्गेनिक है, जिसका जो सोर्स है वो ऑर्गेनिक है, भले वो बी सोर्स हो, भले वो प्लांट सोर्स हो, लेकिन वो ऑर्गेनिक सोर्स हो। अच्छा, अब जैसे मैं बात कर रही थी कि
کچھ ریسرچز بھی آپ کو پتہ ہے کہ آتی رہتی ہیں گاہے بگاہے، ہر چیز کے اوپر آتی رہتی ہیں. اب یہ ریسرچ آئی ہے کہ جو شہد ہے وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سال سے چھوٹا بچہ یا سال کا جو بچہ ہے اس کے لیے شہد خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. واقعی اچھا یہاں پہ اب یہ ایک کانٹرا انڈیکیشن ہے آف دا کلچرل پریکٹس اینڈ دا میڈیکل پریکٹس. ٹھیک ہے, تو اگر میڈیکلی ہم دیکھیں تو یہ بالکل سپورٹ نہیں کرتا کہ ہم 1 سال سے چھوٹے بچے کا یعنی کہ جو نو مولود جو بچے ہیں ہم ان کو ماں کے دودھ کے علاوہ کسی بھی اور چیز پہ شفٹ کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ایک کلچرل پریکٹس دیکھیں اور ہم تھوڑا سا اپنا ریلیجیس پریکٹس کو دیکھیں, اس میں یہ ایک روایت ہے کہ آپ کھجور کو تھوڑا سا مسل کے آپ بچے کے منہ پہ وہ تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کروا دیں. ٹھیک ہے, اب چونکہ کھجور ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی یا لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو کھجور ہے وہ زیادہ اسکیل فوڈ ہے فار دا کڈس, تو وہ آٹومیٹکلی وہ شہد پہ شفٹ ہو گئے کہ چلو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گٹی بھی دینی ہوتی ہے تو وہ بھی شہد چٹاتے ہیں ہمارے یہاں پہ. تو وہ جو کھجور تھی وہ شہد میں کنورٹ ہوگی کہ چلو ایک میٹھا ہے اور شہد کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, اب جو ریسرچز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شہد کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو کہ بڑے تو اس کو بیٹ کر سکتے ہیں یا ٹالریٹ کر سکتے ہیں, یا بڑوں کا امیون سسٹم تو اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. ایون کہ بچوں میں بھی 1 سال سے بڑی عمر کے جو بچے ہیں ان کا تو ڈائجسٹو سسٹم اتنا ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریا یا اس بیکٹیریا کے جو سپورز ہیں اس کو وہ سیٹل ڈاؤن کر سکیں. لیکن جو 1 سال جو 12 مہینے سے کم عمر کے بچے ہیں ان کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ وہ اس کو بیٹ کر سکیں, یا ان کا امیونٹی سسٹم آپ کہہ لیں کہ وہ ابھی ذرا ویک ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اوائڈ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ ریسرچز. باقی یہ کہ ریسرچز کی اور جو آپ کی کلچرل پریکٹس ہوتی ہے اس کی کانٹرا انڈیکیشن تو رہتی ہی ہے. اور یہ جس کا جو ورڈ آپ نے یوز کیا گڑتی اس کو کہتے ہیں, اور میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ بعض دفعہ بہت عرصے کے بعد جو ہماری پریکٹسز ہوتی ہیں اس کو بھی کوئی نہ کوئی چیز سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے میں بار بار کانٹرا انڈیکیشن کا ورڈ بھی یوز کر رہی ہوں, اور میں یہ بھی ساتھ میں یہ رجسٹر کر رہی ہوں کہ وہ جو ایک اگر ہم ایز اے سنت یا ایز اے کلچرل پریکٹس کرتے ہیں تو وہ کھجور سے سٹارٹ ہوا تھا جو بعد میں شہد جو ہم نے اس کو شہد کے اوپر کنورٹ کر دیا. ہم بچوں میں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو یوزلی کہا جاتا ہے وہ سال کا بچہ یا سال سے چھوٹا ہے, اگر اس کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے, بہت پتہ ہے بچوں کو ہو جاتا ہے, سردی لگ جاتی ہے, تو اس کو نا شہد کھلاؤ, گرم کر کے کھلاؤ یا شہد میں کچھ ملا کے تو اس کو وہ چٹا دو. تو ہم تو وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں, یہ کامن پریکٹس ہے ہمارے گھروں میں. یہ کامن بھی ہے, یہ ٹریڈیشنل بھی ہے, اور یہ اتنی پرانی پریکٹسز ہو گئی ہیں کہ اگر ہم ان پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو سب کو بہت آکورڈ فیل ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جنریشنل گیپ کی وجہ سے وہ ساس بہو کی وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ واٹ یو آر سیئنگ, اور یہ ٹھیک ہے. تو میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ جو ریسرچز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی اس لیے ہیں, وہ ایک ڈیٹا بیسڈ ریسرچ ہوتی ہے, وہ کسی ایک انڈیویجول کی بیسس پہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہوتا. اب جیسے شروع میں ہم دیکھتے تھے کہ 4 ماہ کا بچہ ٹھوس غذا شروع کر سکتا ہے, لیکن اب بہت سارے ڈاکٹرز اور پیڈز کے جو ہیں اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد آپ سالڈ فوڈ کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جہاں پہ ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ نہیں رک رہی آپ کی فیملیز نہیں رک رہی شہد دینے سے, تو پھر اس کو ڈائریکٹ مت دیں, اس کو ڈائلیوٹ کر کے دیں. جو بھی بچے کی غذا ہے وہ دودھ ہے وہ پانی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اس کو ڈائلیوٹ کر کے دیں, ڈائریکٹ جو شہد ہے وہ نہ دیں. کوانٹٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے, تاکہ آپ جو فائدہ لینا چاہتے ہیں وہ فائدہ ہو, اور وہ جو نقصان والی بات ہے بھلے وہ ایک ریئر کیس ہے لیکن اس کی طرف بات نہ جائے. اور میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ اگر اوائڈ کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. بٹ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک بچہ ہے اس کو شہد دی جا رہی ہے تو وہ اس سے الرجی ہو گئی ہے اس کو, یا پھر بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے استھمیٹک بچے بھی ہوتے ہیں, تو ایسے بچوں کو دینی چاہیے شہد کہ نہیں دینی چاہیے؟ اچھا, کیونکہ ہم لوگ مانتے نہیں اس چیز کو بہت زیادہ کہ اگر کسی بچے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے تو اس کا ایک الٹیمیٹ جو حل ہے وہ یہی رہ گیا ہے کہ وہ شہد لے. ٹھیک ہے, تو پہلے نمبر پہ تو اوائڈ کریں, دوسرے نمبر پہ آپ اس کو ڈائلیوٹ کر کے دیں, تیسرے نمبر پہ اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ یہ اسے سوٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, تو وہ اس کی ہیلتھ بتائے گی, اس کی موومنٹس بتائیں گی. اگر تو بچہ بغیر وجہ کے رو رہا ہے یا ویکنیس فیل کر رہا ہے یا اس کی آنکھیں جون سی ہیں وہ تھوڑا ڈروپ کر رہی ہیں, اور اوور آل جو اس کی کنڈیشن ہے وہ آپ کو تھوڑا لیزی لگ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو چیز انٹروڈیوس کرائی ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہی. پیٹ میں درد ہے یا پیٹ پھولا ہوا ہے یا اس کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے, یا پھر اس کو لوز موشن ہو گئے ہیں, کانسٹیپیشن اسپیشلی اس کیس میں ہو جاتی ہے, تو یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ جو اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں وہ اسے سوٹ نہیں کر رہا.
یہ تو ہوتی ہیں انیشیل سمٹمس. بعض دفعہ پھر اتنے سیویئر کیسز ہو جاتے ہیں کہ بچے کا نگلنا مشکل ہو جاتا ہے, بچے کو سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے, یا پھر بچہ جون سا ہے اس کی باڈی یا اس کے لپس بلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایکسٹریم کیسز ہیں جہاں پہ بیکٹیریا زیادہ ڈیولپ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, شروع کے جو میں نے سمٹمس بتائے وہ سمٹمس ہیں جہاں بچے کو کوئی بھی خوراک جون سی ہے, نہیں دی جانے والی خوراک اس کو سوٹ نہیں کر رہی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ آپ کو آبزرو کرنا چاہیے اور ڈاکٹرز کی جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. ہم لوگ بھی جو ہے ڈاکٹرز بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں, ان کا بھی وہی کلچر ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی کچھ غلط چیز جو ہے وہ نہیں ریکمینڈ کریں گے. اور زیادہ سے زیادہ جو فوکس کرنا چاہیے وہ ماں کے دودھ پہ ہی فوکس کرنا چاہیے. اور پھر 6 ماہ کے بعد جو ہے آپ کو اس کی ویننگ سٹارٹ کرنی چاہیے. اور پھر 1 سال کے بعد جو ہے میں نے بتایا کہ اس کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا ڈیولپ ہو جائے گا, اس کا امیون سسٹم اتنا وہ ڈیولپ ہو جائے گا کہ پھر آپ شہد کو روٹین میں اس کی ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں. اچھا, روٹین میں پھر بچے کو دے سکتے ہیں 1 سال کے بعد ان کو؟ بالکل دے سکتے ہیں. جو بھی کوانٹٹی اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے نا وہ اس عمر کے لیے پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں. پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ پیور ہو. ہاں, پیور ہو اور کنٹامینیشن فری ہو, کیونکہ یہ ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ اس میں بہت, کیونکہ وہ تھوڑا اس کی وہ سٹیکینس کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں ٹینڈنسی ہے کہ وہ ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ بہت زیادہ اس پہ ریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اس کے کنٹینر بہت صاف ستھرے رکھیں اور پھر اس کے بعد آرگینک ہونے کے بعد, صاف ہونے کے بعد تھوڑی کوانٹٹی سے شروع کریں. تو یہ بچوں کو سال سے جو چھوٹا بچہ ہے اس کو نہ ہی دے تو بہتر ہے. جس طرح بتایا ختیجہ نے کہ سال کے بعد آپ بچے کو روٹین میں دے سکتے ہیں. شہد کا استعمال خطرناک بھی ہو سکتا ہے بچوں کے لیے. ختیجہ اوان ہمارے ساتھ موجود تھی. ختیجہ تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں اور اس کے اوپر بات کی. جناب, حال ہی